دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ گے تو ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں، لا تعداد نعمتیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شکر ادا کرنے پر اللہ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ نعمت کو برقرار بھی رکھتے ہیں اور اللہ نعمت کو بڑھاتے بھی ہیں۔ اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ بھی نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شکر کی ادائیگی صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان زبان سے کہہ دے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ یہ سمجھے پھر کہ شاید میں نے شکر کا حق ادا کر دیا، یہ نہیں، بلکہ شکر کی ادائیگی عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھ پر نعمت کی تو میں اس کے بدلے میں کر کیا رہا ہوں؟ اگر اچھا کر رہا ہوں اس کا مطلب میں نعمت کا شکر گزار ہوں، اس نعمت کا قدردان ہوں۔ نعمت ملی، اس نعمت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، غلط استعمال کر رہا ہوں، نعمت کی قدر نہیں کر رہا، تو میں نعمت کا ناشکرہ ہوں اور نعمت کا ناقدرہ ہوں۔ خوف ہے کہ نعمت چھن نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت ہے نعمت اولاد، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اولادیں دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ لیکن اولاد ہونے کے بعد انسان اولاد کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور کس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہماری ہر چیز میں نا دین بیچ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی دین سے کٹی ہوئی ہے تو ہماری زندگی بیکار ہے، اور ہماری زندگی دین سے جڑی ہوئی ہے تو ہماری زندگی کارآمد ہے۔ لڑکے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں، لڑکی کا رشتہ کرنے جاتے ہیں، معاشرے میں لڑکے کے خاندان والے لڑکی کی مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، حسن و جمال کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ لڑکی والے جب لڑکے کی چھان بین کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ مختلف چیزیں معلومات کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، دکان کیسی ہے، کاروبار کیسا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے یہ چیزیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں بھی کہ لڑکی کے خاندان والے جب لڑکے کی انکوائری کرنے جائیں، اور لڑکے والے جب لڑکی اور لڑکی کے خاندان کی انکوائری کرنے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دین کو ڈال دیا ہے۔ اور آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر لڑکی کا رشتہ طے کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ مالداری کو دیکھا جاتا ہے، حسن جمال کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ سب چیزیں دیکھنا اپنی جگہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح دو۔ اگر ایک ماں دیندار نہیں ہے تو اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ بعض احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ انسان کے اوپر خاندان کا اثر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا شکایت کرنے کے لیے کہ عمر امیر المومنین، میرا بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت کو سنا، لیکن عقل مند انسان فیصلہ جانبین سے سن کر کرتا ہے کہ میں نے اس کی بات سنی، میں اس کی بات بھی سن لوں تاکہ پتہ چل جائے کہ خامی کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، اپنے والد کا ادب کرتے ہیں، اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، تمہارے ذمے تمہارے والدین کے حقوق ہیں۔ تو بچے نے سوال کیا کہ امیر المومنین، ہمارے ذمے بالکل حقوق ہے، تو کیا ہمارے والد کے ذمے بھی کوئی حق ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بالکل ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے والد نے میری ماں کا انتخاب ہی اچھا نہیں کیا تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے والد نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو میرے والد نے میری دینی تربیت بھی نہیں کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصوروار باپ کو ٹھہرایا۔ ایک فصل پر جب زمیندار محنت نہیں کرے گا، وقت پر بیج نہیں ڈالے گا، وقت پر پانی نہیں ڈالے گا، وقت پر خیال نہیں کرے گا، اور توقع اس کو یہ ہو کہ میری فصل سب سے اچھی ہوگی اور میری فصل آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی، تو یہ صرف خیال ہے بس۔ اس لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، تو اولاد پر محنت کرنا یہ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز زندگی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو جس طرح اگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اگر میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا بچہ اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھے، اگر میں اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ میرا بچہ مستقبل میں کسی اچھی جاب پر اور اچھے بزنس پر جائے تو اس کی تعلیم بہت ہائی معیار کی ہو، تو ان سب سے زیادہ مجھے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ نمازی ہو، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، اس بات کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ دین کی تعلیم رکھنے والا ہو، دین کو سمجھنے والا ہو۔ آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دیکھیں، والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور کس چیز کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اے پیغمبر اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرے اور خود بھی نماز پر قائم رہے۔ باپ ہی نماز کے لیے نہیں آ رہا، وہ بچے سے کیا توقع کرے گا؟ باپ آ رہا ہے، وہ بچے کو اتنا بھی نہیں بولتا کہ بیٹا نماز کے لیے چلو، نماز پڑھ لو، تو باپ اللہ کے نزدیک قصوروار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول، گھر کا ہر فرد بڑا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، اور صرف ذمہ دار نہیں ہے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم مسئول عن رعیتہ کہ ہماری ذمہ داری کے نیچے جتنے لوگ آ رہے ہیں قیامت میں ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر والوں کی فکر کرو، بچوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو دیندار بناؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، ایک اچھا بزنس مین انسان اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا میں نے بڑی محنت سے سارے کاروبار بنائے ہیں، پیسہ بنایا ہے، میرے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس کو ڈبو دو، ایسا نہ ہو ضائع کر دو، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کر دو، اتنا بنایا ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ گے تو ساری زندگی اچھی گزار سکو گے، کچھ بھی نہیں کرو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو سنبھالنا۔ ہمارے یہاں تاکید یہ ہوتی ہے
ہمارے یہاں وصیتیں یہ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ذہن سازی یہ ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہن سازی یہ ہوتی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا خوبصورت دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اچھا مذہب دیا ہے، میری بات یاد رکھنا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن موت تک تم نے دین کو نہیں چھوڑنا، موت تک اسلام کو نہیں چھوڑنا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موت سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کرتے تھے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا، اپنی اولاد کو بلایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، کہ ابا آپ فکر نہ کریں، آپ نے ہمیں وہ سبق پڑھایا ہے کہ ہم آپ کے بعد ایک اللہ کی عبادت گزار رہیں گے اور ایک اللہ کی عبادت سے ہٹیں گے نہیں. انبیاء کو فکر یہ ہوتی تھی کہ میرے بعد میری اولاد کے دین کا کیا ہوگا، میں زندگی میں تو ان کی نگرانی کرتا ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کی تربیت کرتا ہوں، میں ان کو مسجد میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، یہ خوشی ہے. قرآن کریم نے ہمیں دعا بتائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور یا اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. انسان یہ دعا کرتا ہے. روزی تو اللہ دیں گے، رزاق اللہ ہیں. 12ویں پارے کا آغاز آپ پڑھیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی اللہ دیتے ہیں. اس کے ضمن میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک جب پتھر نظر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عصا مارا، اس سے ایک اور پتھر نکلا، اس کو عصا مارا، ایک اور پتھر نکلا، ایک اور عصا مارا، ایک اور پتھر نکلا. اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے اور اس کے منہ میں کچھ کھانے کی چیز ہوتی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی. عجیب مکالمہ ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو ان اندھیروں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو ان اندھیروں میں میری بات کو سن بھی رہا ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جو ان پتھروں کے اندر روز مجھے روزی پہنچاتا ہے، مجھے کسی دن اللہ بھولتا نہیں ہے. اس لیے روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اللہ تربیت کرتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ دیکھیں، قرآن کریم کی دعائیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ دیکھیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس لیے ہمارے ذمے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اولاد کے حقوق. اس کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے. دیکھیں نکاح قرآن کریم کی کتنی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف خواہش پورا کرنے کا نام نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ نکاح کا مقصد ایک نیک و صالح اولاد ہے. نیک و صالح اولاد انسان کے لیے جب ہوتی ہے وہ انسان کا سہارا بنتی ہے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. یا اللہ مجھے ایک نیک و صالح اولاد عطا فرما، میں اتنے کام لے کر چل رہا ہوں، میرے بعد وہ میرے وارث بنے گی اور میرے کاموں کو آگے بڑھائے گی. اس لیے نکاح کا مقصد ہے اولاد. مرد صحیح عورت کا انتخاب کرے، عورت صحیح مرد کا انتخاب کرے. اگر مرد صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میں ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں جس کا کوئی کردار نہیں ہے، جو غلط لائن پر ہے، جو فاحشہ ہے، لیکن بس مجھے نکاح کرنا ہے، غلط عورت کے انتخاب سے عورت پر غلط اثرات پڑنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے.
اگر عورت جذبات میں آ کر کہتی ہے کہ بس اس مرد کے ساتھ نکاح کرنا ہے، کردار کا اگرچہ خراب ہے، کچھ نہیں آتا، بالکل ایسا ہے، معاشرے میں بالکل عزت نہیں ہے، بالکل احترام نہیں ہے، بالکل دین نہیں ہے، لیکن ضد ہے کہ نکاح تو یہی کرنا ہے، تو اچھا مرد نہ ہو اور اچھی تربیت نہ ہو تو اولاد پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت اچھے رشتے کا انتخاب کرنا۔ میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی کہ عورت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اس میں سے ترجیح دینداری کو دو۔ دوسری حدیث رہ گئی تھی کہ عورت کے خاندان والے جب مرد کی چھان بین کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، ہمارے یہاں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے اور اس کی دکان کہاں ہے، کاروبار کیسا ہے۔ اگر پیسہ بہت اچھا ہے، اخلاق ہی اچھا نہیں ہے تو ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پیسہ بہت زیادہ ہے، دینداری بھی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، تو شاید کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہو، اپنی اولاد کو بظاہر دنیا میں اچھی زندگی گزار کر دے دے گا، لیکن صرف دنیا اچھی گزارنا یہ ایک مومن کا ہدف نہیں ہے۔ مومن کا ہدف یہ ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا خراب ہو، دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ نمازوں کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن جب دونوں کا تقابل آ جائے، دنیا خراب ہو جائے لیکن آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے، دعا تو یہ کرنی چاہیے یا اللہ نہ دنیا خراب ہو نہ آخرت خراب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں 9 پارے میں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی دینا اور آخرت میں اعلیٰ مقامات دینا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے خاندان والوں سے فرمایا کہ عَمَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، کہ مرد کی چھان بین کر رہے ہو، مرد کے بارے میں یہ دیکھ لو کہ مرد اخلاق کا اچھا ہے، مرد دیندار ہے تو نکاح کر دو۔ ہاں برسر روزگار بھی ہو، برسر روزگار ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ نان و نفقہ اگر مرد نہیں اٹھا سکتا تو شریعت نے تو اس کو نکاح کی بھی اجازت نہیں دی، اور شریعت نے نکاح کی اجازت اس وقت دی ہے جب نکاح کرنے کی طاقت ہو، نان و نفقہ اٹھانے کی قدرت ہو۔ لیکن ترجیح اس کو دی جائے کہ بندہ بہت اچھا کماتا ہے لیکن اخلاق کا اچھا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو ہماری ترجیحات صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے، ترجیحات دین ہونی چاہیے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے اچھی اور سب سے پہلا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ انسان رشتہ اچھا کرے تاکہ اولاد کی تربیت اچھی ہو۔ والدین کے ذمے دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا آج کل کے زمانے میں ایک عجیب رجحان بن گیا ہے کہ لوگ نام ایسے ایسے لے کر آتے ہیں جو نام ہی نہیں ہوتے، صرف پتہ نہیں کس نے ذہن بنا دیا کہ نام نیا ہونا چاہیے، بہت انوکھا ہونا چاہیے، بہت یونیک ہونا چاہیے، کسی کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جن کا نام غلط تھا، ایسا نام تھا جس کا معنی آ رہا ہے انگارہ، آگ، مشکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نام تبدیل کیا ہے۔ صحابہ اکرام کے نام پر نام ہونا چاہیے، اچھے ناموں بزرگوں کے ناموں پر نام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں جو انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں ان پر نام ہونا چاہیے، دیگر صحابہ اکرام کے صحابیات کے نام ہیں ان کے نام پر نام ہونا چاہیے، اگرچہ نیا نام نیا ہے، پتہ چلا اس کے کوئی معنی ہی نہیں، اس کے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کے نام کی کوئی وجہ ہی نہیں، لیکن صرف اس لیے نام رکھ دیا کہ نام نیا ہے، تو ایسا نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس لیے رشتے کا انتخاب اچھا ہو، نام اچھا ہو، اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اولاد کو بندہ دینی تربیت ضرور دے، قرآن کی تعلیم ضرور دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنے اولاد کو
سب سے اچھا جو تحفہ دیتا ہے اس میں سب سے اچھا ہدیہ، سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو اچھا دیندار بنا دے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ بچپن میں جب دین نہیں آتا اور بچپن میں جب قرآن نہیں آتا تو بڑے ہو کر بہت تکلیف ہو جاتی ہے، بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ آتے ہیں بہت سارے جنہوں نے بچپن میں اچھا قرآن نہیں پڑھا، بڑے ہو کر بہت کوشش کرتے ہیں وہ کہ وہ قرآن اچھا کر لیں، زبان پر نہیں چڑھ رہے ہوتے الفاظ، ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، ترتیب نہیں بن رہی ہوتی۔ اس لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں، ہم نے تو وقت گزار لیا، بڑے ہو گئے، پریشانی ہو گئی، لیکن جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو یہ ضرور فکر کرنا چاہیے کہ میرا بچہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، میرا بچہ اچھا دیندار ہو، میرا بچہ اچھا نمازی ہو۔ انشاءاللہ جب دین زندگی میں آئے گا، قرآن زندگی میں آئے گا، نماز زندگی میں آئے گی، تو انشاءاللہ ان چیزوں کی برکت سے اللہ اچھا روزگار دے ہی دیتے ہیں اور اللہ دنیا بنا ہی دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل